السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ومن تبعہ ووالاه وبعد۔ محترم ناظرین و سامعین، اسلامی بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، ماؤں اور بہنوں، قیامت کا دھماکہ سیریز سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں۔ قیامت کی علامتوں اور نشانیوں سے واقفیت حاصل کر رہے ہیں، اور انہی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی جھوٹے مدعیان نبوت کا ظہور ہے، جن میں سے کچھ لوگوں اور کچھ جھوٹوں کا تذکرہ میں نے کیا۔ انہی میں سے ایک جھوٹا بر صغیر یعنی ہندوستان کی سرزمین پر پیدا ہونے والا قادیانی تھا، جس سے متعلق کچھ باتیں میں نے عرض کی ہیں آپ کے سامنے، اور مولانا علامہ ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ سے جو اس کا مناظرہ ہوتا تھا، یا علامہ ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ جو اس کی غلطیوں اور اس کے جھوٹوں کا پردہ فاش کیا کرتے تھے، یہ تنگ آ کر اس نے ایک اشتہار نکالا۔ اس اشتہار کا ٹیکسٹ اور اشتہار کی اصل میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ مولوی ثناء اللہ صاحب کے ساتھ آخری فیصلہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، ویستنبئونک حق ہو قل ای وربی انہ لحق۔ بخدمت مولوی ثناء اللہ صاحب، السلام علی من اتبع الہدی۔ مدت سے آپ کے پرچہ اہل حدیث میں میری تکذیب اور تفسیق کا سلسلہ جاری ہے۔ ہمیشہ مجھے آپ اپنے پرچہ میں مردود، دجال، مفسد کے نام سے منسوب کرتے ہیں، اور دنیا میں میری نسبت یہ شہرت دیتے ہیں کہ یہ شخص مفتری، کذاب اور دجال ہے، اور اس شخص کا دعویٰ مسیح موعود ہونے کا سراسر افترا ہے۔ میں نے آپ سے بہت دکھ اٹھایا اور صبر کرتا رہا، مگر میں چونکہ دیکھتا ہوں کہ میں حق کے پھیلانے کے لیے مامور ہوں، اور آپ بہت سے افترا میرے پر کر کے دنیا کو میری طرف سے روکتے ہیں، اور مجھے گالیوں اور تہمتوں اور ان الفاظ سے یاد کرتے ہیں جن سے بڑھ کر کوئی مضر نہیں ہو سکتا۔ اگر میں ایسا ہی کذاب اور مفتری ہوں جیسا کہ اکثر اوقات اپنے ہر پرچہ میں مجھے یاد کرتے ہیں، تو میں آپ کی زندگی میں ہی ہلاک ہو جاؤں گا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ مفسد اور کذاب کی بہت عمر نہیں ہوتی، اور آخر وہ ذلت اور حسرت کے ساتھ اپنے اشد دشمنوں کی زندگی میں ہی ناکام ہلاک ہو جاتا ہے۔ اس کا ہلاک ہونا ہی بہتر ہے، تاکہ خدا کے بندوں کو تباہ نہ کرے۔ اور اگر میں کذاب اور مفتری نہیں ہوں، اور خدا کے مکالمہ اور مخاطبہ سے مشرف ہوں، اور مسیح موعود ہوں، تو میں خدا کے فضل سے امید رکھتا ہوں کہ آپ سنت اللہ کے موافق مکذبین کی سزا سے نہیں بچیں گے۔ بس اگر وہ سزا جو انسان کے ہاتھوں سے نہیں بلکہ محض خدا کے ہاتھوں سے، جیسے طاعون، حیضہ وغیرہ مہلک بیماریاں آپ پر میری زندگی میں ہی وارد نہ ہوئیں، تو میں خدا کی طرف سے نہیں۔ یہ کسی الہام یا وحی کی بنا پر پیش گوئی نہیں، بلکہ محض دعا کے طور پر میں نے اپنے خدا سے فیصلہ چاہا ہے، اور میں خدا سے دعا کرتا ہوں کہ اے میرے مالک بصیر و قدیر، جو علیم و خبیر ہے، جو میرے دل کے حالات سے واقف ہے، اگر یہ دعوی مسیح موعود ہونے کا محض میرے نفس کا افترا ہے، اور میں تیری نظر میں مفسد اور کذاب ہوں، اور دن رات افترا کرنا میرا کام ہے، تو اے میرے پیارے مالک، میں عاجزی سے تیری جناب میں دعا کرتا ہوں کہ مولوی ثناء اللہ صاحب کی زندگی میں مجھے ہلاک کر، اور میری موت سے ان کو اور ان کی جماعت کو خوش کر دے، آمین۔ مگر اے میرے کامل اور صادق خدا، اگر مولوی ثناء اللہ ان تہمتوں میں جو مجھ پر لگاتا ہے حق پر نہیں، تو میں عاجزی سے تیری جناب میں دعا کرتا ہوں کہ میری زندگی میں ہی ان کو نابود کر، مگر نہ انسانی ہاتھوں سے بلکہ طاعون و حیضہ امراض مہلکہ سے، بجز اس صورت کے کہ وہ کھلے طور میرے روبرو اور میری جماعت کے سامنے ان تمام گالیوں اور بدزبانیوں سے توبہ کرے جن کو وہ فرض منصبی سمجھ کر ہمیشہ مجھے دکھ دیتا ہے، آمین یا رب العالمین۔ میں ان کے ہاتھوں سے بہت ستایا گیا اور صبر کرتا رہا، مگر اب میں دیکھتا ہوں کہ ان کی بدزبانی حد سے گزر گئی۔ وہ مجھے ان چوروں اور ڈاکوؤں سے بھی بدتر جانتے ہیں جن کا وجود دنیا کے لیے سخت نقصان رساں ہوتا ہے۔ انہوں نے اپنی تہمتوں اور بدزبانیوں میں آیت وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم پر بھی عمل نہیں کیا، اور تمام دنیا سے مجھے بدتر سمجھ لیا، اور دور دور ملکوں تک میری نسبت یہ پھیلا دیا کہ یہ شخص در حقیقت مفسد اور ٹھگ اور دکاندار اور کذاب اور مفتری اور نہایت درجے کا بد آدمی ہے۔ سو اگر ایسے کلمات حق کے طالبوں پر بد اثر نہ ڈالتے تو میں ان تہمتوں پر صبر کرتا،
مگر میں دیکھتا ہوں کہ مولوی ثناء اللہ اپنی تہمتوں کے ذریعے سے میرے سلسلے کو نابود کرنا چاہتا ہے اور اس عمارت کو منہدم کرنا چاہتا ہے، اس عمارت کو منہدم کرنا چاہتا ہے جو تو نے میرے آقا اور میرے بھیجنے والے اپنے ہاتھ سے بنائی ہے۔ اس لیے اب میں تیرے ہی تقدس اور رحمت کا دامن پکڑ کر تیری جناب میں ملتجی ہوں کہ مجھ میں اور ثناء اللہ میں سچا فیصلہ فرما، اور جو تیری نگاہ میں حقیقت میں مفسد اور کذاب ہے اس کو صادق کی زندگی میں ہی دنیا سے اٹھا لے یا کسی اور سخت آفت میں جو موت کے برابر ہو مبتلا کر۔ اے میرے مالک تو ایسا ہی کر، آمین ثم آمین۔ ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین۔ بالآخر مولوی صاحب سے التماس ہے کہ وہ میرے اس مضمون کو اپنے پرچہ میں چھاپ دیں اور جو چاہیں اس کے نیچے لکھ دیں، اب فیصلہ خدا کے ہاتھ میں ہے۔ الراقم عبداللہ الصمد مرزا غلام احمد مسیح موعود عافا اللہ وعید، مرقومہ یکم ربیع الاول 1325 ہجری مطابق 15 اپریل 1907 عیسوی۔ مولانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ یہ تو ہے مرزا صاحب کی دعائے آخری فیصلہ کے اشتہار کا نفس مضمون، اور ہم بتاتے ہیں کہ اس دعا کے قبول ہونے کا کیا قرینہ ہے۔ مرزا صاحب کہتے ہیں مجھے بار بار خدا نے مخاطب کر کے فرمایا کہ جب تو دعا کرے تو میں تیری سنوں، نیز فرمایا کہ خدا کی طرف سے مجھے الہام ہوا ہے جبکہ تو نے مجھے مخاطب کر کے کہا کہ میں تیری ہر ایک دعا کو قبول کروں گا مگر شرکا برادری کے بارے میں نہیں۔ تبھی سے میری روح ہر وقت دعاؤں کی طرف دوڑتی ہے۔ تریاق القلوب میں یہ قادیانی نے کہا ہے۔ نیز مرزا صاحب کے الفاظ ہیں ثناء اللہ کے متعلق جو لکھا گیا ہے یہ دراصل ہماری طرف سے نہیں بلکہ خدا ہی کی طرف سے ہے، سے اس کی بنیاد رکھی گئی ہے۔ ایک دفعہ ہماری توجہ اس کی طرف ہوئی اور رات کو الہام ہوا، اجیب دعوت الداع صوفیہ کے نزدیک بڑی کرامت استجابت دعا ہی ہے، باقی سب اس کی شاخیں ہیں۔ بدر میں اس نے لکھا، چنانچہ مرزا اپنی ہی دعا کے نتیجے میں ربیع الاول 1326 ہجری موافق 26 مئی 1908 کو مولانا ثناء اللہ امرتسری کی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی ہی میں مرض حیضہ سے ہلاک ہو گیا۔ یہ ساری تاریخ تحریک ختم نبوت ڈاکٹر محمد بہاء الدین کی کتاب ہے، اس میں جلد 3 میں 105 سے 108 تک پیج نمبر پہ یہ کہانی ذکر کی گئی ہے، لکھی گئی ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ کس سخت اور شدید درجے کا جھوٹا آدمی تھا یہ ہمیں اس سے معلوم ہوا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو ان جھوٹے فتنوں سے اور ان مکاروں سے، ان بدعہدوں سے اور ان بد کرداروں سے محفوظ رکھے، ہم سب کو نجات دے، زندگی اور موت کے فتنوں سے ہم سب کو رب العالمین نجات دے۔ رب العالمین ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے۔ حضرات گرامی اس ویڈیو کو شیئر کیجیے، لائک کیجیے، میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن ضرور دبائیے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو محفوظ رکھے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔